الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی آیت 18 سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اصل مضمون تھا اور جس سے ابتدا ہوئی تھی، تنبیہ کے بعد بات وہیں آ گئی۔ ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی ہے۔ وہ اولو العلم، اور علم حقیقی کے سب حاملین نے بھی یہی گواہی دی ہے، سچا اور حقیقی علم رکھنے والوں نے بھی یہی گواہی دی ہے۔ قائم بالقسط، وہ انصاف پر قائم ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ العزیز الحکیم، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کا قائم بالقسط ہونا، یہ دو باتیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ یعنی اللہ تنہا ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ قائم بالقسط ہے، انصاف پر قائم ہے۔ یہ دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جن کے اوپر اللہ نے اپنی گواہی پیش کی ہے، فرشتوں کی گواہی پیش کی ہے، اور سب علم حقیقی کے جاننے والوں کی گواہی پیش کی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اللہ جو اس پوری کائنات کا پروردگار ہے اور اس کے تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جس کے سامنے تمام موجودات بے حجاب ہیں، جس کی نگاہوں سے زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری حیثیت ہے، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اگر مجھ سے بڑھ کر کوئی کائنات کو جانتا ہے اور اس نے کوئی معبود دریافت کر لیا ہے تو سامنے آئے، یعنی میں اس کائنات کا پروردگار ہوں، میں خداوند ہوں۔ اگر کسی اور کی کوئی حیثیت تھی تو مجھ سے بڑھ کر اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو سب سے پہلے تو میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر یہ کہ فرشتے ہیں جو اس سلطنت کا نظم چلا رہے ہیں اور میرے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں، ان سے پوچھ لو، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ انسانوں میں سے وہ سب لوگ جن کو حقائق کا علم دیا گیا، پیغمبروں کی حیثیت سے آئے، جنہوں نے اس عالم پر غور کیا اور جنہوں نے جذبات، خواہشات اور تعصبات کی علائشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کا اہتمام کیا، ان سے بات کرو۔ وہ بھی کبھی ممکن نہیں ہے کہ شرک کی گواہی دے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کا منکر ہو کر کھڑا ہو جائے، لیکن یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے، اس کے لیے کوئی شہادت دینے کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کائنات کا مشاہدہ کر لیا، کائنات کا نظم میرے ہاتھ میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے سامنے بے نقاب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں میں نے ایک دوسرا معبود بھی دیکھا ہے، یا میں نے اس کو کائنات میں تصرف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ اس عالم کی تو ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ یہ اللہ نے اپنی گواہی پیش کی، اپنے فرشتوں کی گواہی پیش کی۔ یہ جو اسلوب ہے، یہ در حقیقت مخاطب کو متنبع کرنے کا اسلوب ہے کہ ایک طرف خدا ہے جو اپنی توحید کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے، ایک طرف اس کے فرشتے ہیں جو اسی بات کی شہادت دے رہے ہیں، ایک طرف اہل علم ہے جو اس دنیا میں جب کبھی بھی آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے، تم جب شرک کی دعوت دیتے ہو تو اس کی کیا بنیاد ہے؟ یعنی ان میں سے کیا کوئی بنیاد ہے؟ کوئی اللہ کا علم ہے جو تمہارے پاس آ گیا ہے، اللہ کے پیغمبروں کا دیا ہوا علم ہے جو پاس آ گیا ہے، فرشتوں نے آ کر کہیں آسمان سے ندا دی ہے کہ ایک اور معبود بھی ہے، تو اصل میں مخاطب کے استدلال کی بے حقیقتی کو ایک دوسرے پہلو سے واضح کر دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، اور کس بات پر ہے؟ دو باتوں پر ہے۔ ایک اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ قائم بالقسط ہے۔ یہ جو قائم بالقسط کے الفاظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ اس کی شہادت بھی اسلام کے ایمانیات میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی خدا انصاف پر قائم ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، تمام اختیار اور تمام تصرف اصلاً اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ اپنے اس اختیار کو، اپنے اس تصرف کو، اپنی اس خدائی کو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ استعمال کر رہا ہے اور ہمیشہ انصاف کے ساتھ استعمال کرے گا۔ یعنی خدا کو ایک ماننا اور بے انصاف ماننا، یہ در حقیقت خدا کو نہ ماننا ہے۔
پھر وہ حکیم ہستی نہیں رہتی. تو اس وجہ سے دونوں چیزوں کی گواہی دی ہے. اب کیوں یہ گواہی ضروری ہو گئی؟ بدیہی سی بات ہے، اللہ ہے، اس کائنات کا مالک ہے، تو اسے انصافی پر قائم ہونا چاہیے. کوئی آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ایسے خدا پر ایمان لائے جو ظالم ہو، جو بے انصاف ہو. تو کیا وجہ ہے کہ اس کی گواہی دی گئی اور اس کو توحیدی کی طرح ایمانیات کا حصہ بنا کر بیان کیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے. اس لیے امتحان کے تقاضے سے یہاں ظلم بھی ہوگا، عدوان بھی ہوگا، عدم توازن بھی ہوگا. یعنی یہ جب امتحان کے لیے بنائی جائے گی، اگر تو اللہ تعالیٰ براہ راست اس کا نظم چلا رہا ہو اور اس نے اس دنیا کو اخلاقی اصولوں پر استوار کر دیا ہو کہ آپ نیکی اور خیر کریں فوراً اس کا بدلہ مل جائے، آپ برائی اختیار کریں فوراً اس کی سزا مل جائے. یعنی یہاں پر وہی نظام قائم کر دیا جائے جس کی خبر دی گئی ہے کہ وہ قیامت میں برپا ہوگا. اگر دنیا اس پر بنائی جائے تو پھر خدا کے انصاف کے معاملے میں کوئی تردد نہیں پیدا ہو سکتا. لیکن چونکہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، امتحان کے تقاضے سے اللہ کو گوارا کرنا پڑتا ہے یہاں ظلم، عدوان اور عدم توازن کو. اس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو طبعی قوانین ہیں وہ جس طرح اٹل ہیں، اس کے اخلاقی قوانین اس طریقے سے ظہور پذیر ہوتے نظر نہیں آتے. یعنی ہونے تو وہ بھی اسی طرح اٹل چاہیے. اگر اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ آگ جلائے گی، اسی طرح سے یہ قانون کہ خیر کا نتیجہ خیر نکلے گا اور شر کا نتیجہ شر نکلے گا، یہ بھی ایسے ہی اٹل ہونا چاہیے. انصاف کا تقاضا یہ ہے. تو اب جب یہ نہیں ہوتا یہاں پر، تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کائنات کا نظم کسی بے انصاف ہستی کے ہاتھ میں؟ اس کو نہیں محسوس ہوتا کہ غریب کس طرح مر رہے ہیں، کس طرح ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، کس طرح ان کو لوٹا جا رہا ہے، کس طرح انسان اقتدار اور دولت پا کر دوسرے انسانوں کا استحصال کرتا ہے؟ یہ سب اس کو نظر نہیں آ رہا. تو اس سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کائنات کو بنا کے یا تو اس سے بیگانہ ہو کے بیٹھ گیا ہے، یا پھر یہ کائنات اپنے وجود کے لحاظ سے ہے ہی کسی یزداں کی تماشا گاہ، رام کی لیلا ہے. اس کے اندر کسی حکیم خدا کا ارادہ کار فرما نہیں ہے. تو یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کو متنبع کرتا ہے کہ میں نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس وجہ سے اس میں یہ چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، مجھے اس کو ایک انجام تک پہنچانا ہے، اور وہ انجام تمہارے لحاظ سے دور ہے، میرے لحاظ سے دور نہیں ہے. وہ عنقریب تمہارے دروازوں پر دستک دے گا. اس موقع کے اوپر جس طرح میرا طبعی قانون اٹل ہے، اس طرح میرا اخلاقی قانون بھی بے لاگ طریقے سے اپنا فیصلہ سنا دے گا، اور ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گی، ہر چیز نمایاں ہو جائے گی. تم اس موقع کے اوپر یہ کہو گے، اس دنیا کے اندر سے اپنی زندگی بسر کر کے آنے کے بعد یہ کہو گے کہ ہم شاید ایک گھڑی کے لیے وہاں گئے تھے یا 2 گھڑی کے لیے وہاں گئے تھے. یہ ایک لمحہ بن چکی ہوگی، لیکن چونکہ یہ دنیا دور ہے تو اس وجہ سے یہ تردد ہوتا ہے. چنانچہ پھر میں بار بار اپنی دینونت، اپنی جزا و سزا برپا کر کے دکھاتا رہا ہوں. چنانچہ پیغمبروں کے ذریعے سے وہ برپا ہوئی ہے، ذریت ابراہیم کے ذریعے سے برپا ہوئی ہے. اس کو دیکھنے کے بعد کوئی صاحب عقل، صاحب بصیرت تو یہ تردد نہیں رکھتا کہ اس کائنات کا مالک ایک حکیم ہستی ہے اور یقیناً وہ انصاف کا ایک دن برپا کرے گا. اسی کو یوم الدین کہا ہے، بدلے کا، انصاف کا دن، یوم الحساب کہا ہے. تو اب یہ فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جس طرح انسان خدا کی توحید کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کے قیام بالقسط کے معاملے میں بھی، یعنی انصاف پر قائم ہونے کے بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کی نگاہ اس پورے نظم عالم پر ہے، وہ نہ اللہ کی توحید کے بارے میں کسی شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ اس کے انصاف پر قائم ہونے کے بارے میں کسی شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اور یہ بات کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کی گواہی وہ خود بھی دے رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بے انصافی کو دیکھ کر تم اپنے گمان قائم کرتے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مختلف قانون بنا رکھا ہوا ہے. وہ خود گواہی دیتا ہے کہ وہ تنہا بھی ہے اور انصاف پر قائم بھی ہے. اس کے فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور اچھے اور حقیقی علم کے حاملین نے بھی ہمیشہ یہی گواہی دی. فرمایا کہ یہ حقیقت ہے. اگر تم مانتے ہو کہ یہ حقیقت ہے تو پھر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، پھر اللہ کا دین صرف اسلام ہی ہو سکتا ہے. یعنی اگر یہ حق ہے، اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ انصاف پر قائم ہے، تو پھر جس دین کی تعلیم انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، یہ دعوت تو صرف اسی کی. اگر کوئی دعوت اس سے ہٹ کر ہے، اگر کسی دعوت میں اللہ تعالیٰ کے قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ مجروح ہوتا ہے یا اس کی توحید کا عقیدہ مجروح ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا. تو اس معیار کو واضح کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اگر یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو پھر ان الدین عند اللہ الاسلام، پھر اللہ کے نزدیک دین بھی صرف اسلام ہی ہے.
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یعنی جب اس بات کی کہ توحید پر اللہ قائم ہے اور اس بات کی کہ وہ قائم بالقسط ہے، یہی دین دعوت دیتا ہے، تو پھر اللہ کا دین صرف یہی ہو سکتا ہے، کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کا دین اگر ہمیشہ سے یہ ہے اور اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہی دین بھیجا ہے، تو پھر اس دین کے حاملین کے مابین اختلافات کیوں؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ دین تمام نبیوں کا دین ہے، آج نہیں آیا، اور اللہ نے ہمیشہ سے اسلام ہی کو اپنا دین بنایا ہے، تو یہ اہل کتاب جو اس دین کے پہلے حاملین ہیں، قرآن تو نازل ہو رہا ہے نا اس وقت، تو ان کے ہاں پھر یہ توحید کے معاملے میں اور اللہ کے قائم بالقسط ہونے کے معاملے میں یہ اختلافات کیوں پیدا ہو گئے؟ یہ کیوں شرک میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی؟ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ہاں جو دعوت برپا کی گئی، جو میسج انہیں دیا گیا، جو پیغام انبیاء علیہ السلام نے پہنچایا، اس میں کوئی دوسری بات کہی گئی تھی۔ نہیں، انہوں نے جتنے اختلافات کیے ہیں، ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، انہوں نے جتنے اختلافات کیے ہیں وہ اس حقیقت کا علم اپنے پاس آ جانے کے بعد کیے۔ یعنی ان کے اختلافات کی تاریخ انبیاء علیہ السلام سے شروع نہیں ہوتی، ان کے پاس بھی اسی طریقے سے بالکل ٹھیک علم آ گیا تھا، من بعد ما جاءہم العلم، یعنی اصل علم، حقیقی علم، وہی علم جس کے حاملین یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ قائم بالقسط ہے، اس علم کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ سبب اختلاف کیا تھا؟ کیوں اختلاف کیا انہوں نے؟ فرمایا بغیم بینہم، کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں، کسی اشکال کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے اختلاف کیے۔ یہود و نصارہ کا دین بھی یہی اسلام تھا، تمام نبیوں اور رسولوں پر اللہ نے یہی دین اتارا، اس سے الگ کوئی دین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیا۔ لہٰذا یہ جو دین اس وقت اہل کتاب کے ہاں تمہیں یہودیت اور نصرانیت کے نام سے نظر آ رہے ہیں، یہ اصل دین میں، دین میں صحیح علم آ جانے کے بعد تحریفات کر کے بنے ہیں، اور اختلافات کا باعث ان کی آپس کی ضد بنی ہے۔ یعنی جب مختلف گروہ بن جاتے ہیں تو ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی توجیہات میں پڑتے اور بہت دور نکل جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یہ چیز کہ آدمی کے پاس علم آ جائے، صحیح علم آ جائے، اور پھر وہ حقیقت کا انکار کر دے، فرمایا یہی سری کفر ہے۔ کفر کہتے ہی اس کو ہے، یہی کفر ہے جو اللہ کی آیات کے واضح ہو جانے کے بعد آدمی اختیار کرتا ہے، اور جو اس طرح اللہ کی آیتوں کے منکر ہوں، فرمایا وہ لازماً پکڑے جائیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اس لیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، کہ اس بات کے اس طرح واضح کر دینے کے بعد، اس طرح واضح کر دینے کے بعد کہ اللہ کی گواہی بھی توحید کے حق میں ہے اور اللہ کی گواہی بھی قیام بالقسط کے حق میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے واضح کر دینے کے بعد کہ تمہارے پاس جو پیغمبر آئے تھے انہوں نے اسی اسلام کی دعوت دی تھی، اور اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، اگر اس ساری بات کے واضح کر دینے کے بعد بھی یہ تم سے جھگڑیں، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ، تو ان سے کہہ دو اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنا چہرہ اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا، اور وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور میرے پیروں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تو اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارا پروردگار ایک ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہے ہیں، میں بھی اور میرے پیروں بھی۔ فرمایا کہ یہ بات ان سے صاف صاف کہہ دو کہ تمہاری طرف سے اب جو بات بھی کی جائے گی، بہرحال میں اپنے بارے میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ میں اور میرے پیروں تو اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر چکے۔ اب اسلام کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اسلام اصل میں اپنے مفادات کا اسیر ہو کے جینے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے، اور اللہ کے حوالے وہی کر سکتا ہے جو ہر طرح کے مفادات سے بالا تر ہو کر حق کے سامنے سرفگندہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیجئے۔ اس میں جو لفظ آیا ہے کہ میں نے اپنا چہرہ حوالے کر دیا، یہ در حقیقت اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دینے کی تعبیر ہے۔ عربی زبان میں یہ تعبیر اسی مقصد کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور فرمایا کہ ان اہل کتاب سے بھی کہہ دو اور ان کے ساتھ اپنی قوم کے امیوں سے بھی کہہ دو، یعنی یہ بات ان دونوں گروہوں سے اب صاف صاف لفظوں میں کہہ دو، اسلمتم،
کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، تم بھی اپنے آپ کو اسی طرح اللہ کے حوالے کرتے ہو۔ یعنی اسلام کی حقیقت اگر یہی ہے کہ اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا جائے، تو میں تم کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی یہی کرتے ہو۔ اور فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ حوالے کر دیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو راستہ پا گئے۔ ان کے اور تمہارے درمیان جو اصل اختلاف ہے وہ ہے ہی یہی کہ کوئی اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے یا انہی کا اسیر رہتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جو یہ کہا ہے کہ میں اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، تو چہرہ انسان کی ذات کا سب سے اعلیٰ اور اشرف حصہ ہے۔ جب انسان نے اپنا سب سے اعلیٰ اور اشرف حصہ اللہ کے حوالے کر دیا تو گویا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ بالکل اسی طرح کی تعبیر ہے جس طرح سے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو اصل میں سر جھکا دینا تعبیر ہے اس بات کی کہ آپ نے اپنے دل سے، اپنی روح سے اطاعت قبول کر لی، آپ نے مان لیا اس بات کو۔ اس تعبیر میں اگر غور کریں تو غائب درجہ تذلل بھی ہے، نیاز بندی بھی ہے اور سپردگی بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسلوب ایسا اختیار کیا ہے کہ اسلام لانے کا مفہوم گویا ادا ہو گیا ہے، اور اسلام کی اصل روح بھی واضح ہو گئی ہے کہ دینداری کے جو مدعی اس وقت سامنے اہل کتاب کی صورت میں، ان کو یہ بتایا جائے کہ اسلام کی مخالفت میں تم بحث و جدال کے لیے آستینیں چڑھا رہے ہو، یہ بات سمجھو کہ کس چیز کے خلاف زور دکھا رہے ہو۔ کیا تمہارے سامنے یہودیت اور نصرانیت کے مقابلے میں کوئی محمدیت پیش کی جا رہی ہے؟ تمہارے سامنے اسلام پیش کیا جا رہا ہے جو تمہارا بھی دین ہے اور جو سب نبیوں کا دین رہا ہے۔ اگر تو کوئی نئی دعوت پیش کی جا رہی ہے تو اس پر تو لڑنے اور جھگڑنے کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے۔ بات کیا کہی جا رہی ہے؟ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آؤ اپنے پروردگار کے حوالے کر دیں۔ تو پروردگار میں اختلاف ہے، حوالے کر دینے کے معاملے میں اختلاف ہے، اس ماخذ کے معاملے میں اختلاف ہے، کہاں سے بات پانی ہے؟ تو اگر دین یہ ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم بھی اسی دین کو مانو اور اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ یہ جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے لفظ امی استعمال ہوا ہے، تو امی اس شخص کو کہتے ہیں جو مدرسی اور کتابی تعلیم تعلم سے ناواقف ہو۔ بنی اسماعیل کے لیے یہ لفظ ان کے لقب کے طور پر اصلاً تو اہل کتاب نے استعمال کیا۔ یہ اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو امی ہیں، یعنی ہمارے پاس تو کتابیں آ رہی ہیں، نبی آ رہے ہیں، لیکن یہ جیسے اس صحرا میں آ کر آباد ہوئے تھے ویسے کہ ویسے ہی ہیں، ان پر نہ کتابیں نازل ہوئیں نہ ان کی طرف بعد میں پیغمبر آئے ہیں۔ تو مدرسی اور رسمی تعلیم و کتابت سے ناآشنا بدوی سادگی پر چونکہ یہ لوگ قائم تھے، اور بنی اسرائیل کے مقابلے میں جو حامل کتاب تھے یہ ان کی ایک علامت بن گئی تھی، امتیازی علامت بن گئی تھی۔ یعنی وہ لوگ بھی حضرت ابراہیمی کی اولاد ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیمی کی اولاد ہے، لیکن ان کے ہاں کتابیں بھی تھیں، ان کے ہاں تمدن کا بھی ایک خاص طرح کا ارتقا ہوا۔ یہ بالکل جیسے قبائلی زندگی ہوتی ہے اس میں پڑے ہوئے تھے، تو وہ ان کو اس پہلو سے امی کہتے تھے۔ تورات میں بھی اس پہلو سے ان کی بدویت کا ذکر ہوا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے۔ اس میں عربوں کے لیے کوئی تحقیر کا پہلو نہیں تھا، یہ جیسے ہم قبائلی لوگ بولتے ہیں، جیسے خود عرب اپنے آپ کو آراب کہتے تھے، بدو لوگ کہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی لفظ کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے بعض اوقات اپنے اندر کوئی تحقیر نہیں رکھتا، لیکن بعض لوگ اس کو تحقیر کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ ملا کے لفظ کو دیکھ لیجئے، یعنی ایک زمانے میں بڑے اعزاز کا لفظ سمجھا جاتا تھا، یعنی جو آدمی علماء میں بڑی غیر معمولی اہلیت کا حامل ہوتا تھا اور جس کا ایک خاص مقام ہوتا تھا اس کو ملا کہا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ استعمال نے اس کے اندر ایک خاص طرح کی ہمارے زمانے میں تحقیر پیدا کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی امی کسی برے معنی میں نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ یہ قوم پوری کی پوری بنی اسماعیل کی قوم اس پہلو سے امی کہلاتی تھی کہ ان کے ہاں کتابیں نہیں آئی تھیں، ان کے ہاں پیغمبر نہیں تھے، اور یہ خاص طور پر جو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعارف اسی حیثیت سے تورات میں اور باقی صحیفوں میں کرایا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ ان دونوں سے پوچھو اور ان سے کہو کہ کیا تم لوگ اسی طریقے سے اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے جھکانے کے لیے تیار ہو، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ اپنے سرفگندہ ہونے کا اعلان کر دیجئے، آپ پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اپنے بندوں کو تو اللہ خود دیکھنے والا ہے۔ یہ جو کہا کہ اپنے بندوں کو اللہ خود دیکھنے والا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح کی تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے اور اپنی حماقتوں ہی میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑو اور مطمئن رہو کہ ان کا فیصلہ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
وہ ان کے ہر قول و فعل کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور اس کے پیغمبروں کو قتل کرتے رہے ہیں بغیر حق، بغیر کسی حق کے ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور صرف پیغمبروں ہی کو نہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، انہیں بھی قتل کرتے رہے ہیں جو لوگوں کے اندر سے انصاف کی تلقین کرتے تھے۔ تو یہ لوگ اس کے مقابل میں کھڑے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہ جو فرمایا کہ بشرہم بعذاب علیم، تو یہ در حقیقت ایک طرح کی تعریض ہوتی ہے، یعنی ان کو بشارت تو خدا سے ملنی تھی جنت کی، نعمتوں کی، لیکن جب یہ اس کے مستحق نہیں رہے اور انہوں نے اتنے سنگین جرائم کا ارتکاب کر لیا ہے، تو اب اللہ کے ہاں یہ کسی عفو و درگزر کی توقع نہ رکھے۔ یہ جو لفظ استعمال کیا ہے کہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، تو یہود کے جرم کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے اختیار کیا ہے، یعنی ایک قتل بجائے خود بہت بڑا جرم، کسی پیغمبر کا قتل اس سے بڑا جرم، پھر پیغمبر کا قتل بھی بغیر کسی سبب کے، یعنی کوئی سبب نہیں پیدا ہو گیا کہ پیغمبر نے ان کے ہاں کسی جرم کا ارتکاب کر دیا، تو ایک ناحق قتل۔ پھر یہ کہ حق کی عظمت کا اظہار بھی ہو گیا کہ اصل میں حق ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ لوگوں کے جرائم کا فیصلہ کریں گے، حق اور باطل کی بنیاد پر۔ اگر پیغمبر بھی حق پر نہیں کھڑا ہے، اس کے معاملے میں بھی کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، تو اللہ کا قانون اس کے بارے میں بھی بے لاگ ہے۔ تو یہ شرط عائد کر کے سنگینی بھی واضح کر دی اور حق کی عظمت بھی پورے طریقے سے واضح کر دی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو ان جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں، اور اب ان جرائم کا ارتکاب کر دینے کے بعد ان کے لیے صرف دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، یہی ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہوئے اور اب ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ جو آخرت میں ضائع ہوئے وہ تو ظاہر ہے قرآن مجید کی وعید ہے، دنیا میں ضائع ہوئے یہ اسی پہلو سے ہے جس سے یہ سلسلہ کلام شروع ہوا تھا کہ اسی دنیا میں مغلوب ہو گئے تم، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی کے آنے کے بعد دنیا میں بھی تمہارا فیصلہ اسی طریقے سے سنا دیا جائے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، یعنی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، کتاب کا نصیب ان کو حاصل ہوا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا انتخاب کیا کہ ان کو اپنی کتابیں دیں اور ان کی طرف پیغمبر مبعوث کیے، تو تعارف کرایا اس لحاظ سے، اور فرمایا کہ تم نے ان کو دیکھا نہیں، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ان کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ وہ کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ اپنے زدم زدہ کی وجہ سے، اپنی فرقہ بندیوں کی وجہ سے اختلافات پیدا کر چکے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب آ گئی ہے، وہ تمہارے درمیان ان تمام معاملات کا فیصلہ کر دے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یتولی فریق منہم، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے ایک گروہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وہم معرضون، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ منہ پھیرنے والے لوگ ہی ہیں، یعنی یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے، ان کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ یہاں جو بات بیان کی اس بات کو ذرا سمجھ لینا چاہیے، یعنی تعجب اس بات پر ہے کہ یہ منہ پھیرنے والے لوگ اہل کتاب ہیں۔ یہ جو فرمایا نا تم نے دیکھا نہیں، تو اس میں جو اظہار تعجب کا اسلوب ہے، اس میں تعجب اس بات پر ہے کہ یہ منہ پھیرنے والے لوگ اہل کتاب ہیں، جو اس کے سزاوار تھے کہ سب سے پہلے کتاب الہی کو پہچانتے اور اس پر ایمان لاتے۔ ان لوگوں کے لیے جو تورات انجیل کو جانتے تھے، مانتے تھے، قرآن کا پہچاننا کچھ مشکل نہیں تھا، بشرطے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب اور ضد کی پٹیاں نہ باندھ رکھی ہوتی۔ جس کتاب کے ابتدائی ابواب وہ پڑھ چکے تھے، اللہ کی کتاب ہے، ایک ہی مصنف ہے، ایک ہی جگہ سے آئی ہے، ایک ہی دعوت لے کے آئی ہے۔ اگر وہ تورات پڑھ چکے تھے تو گویا اسی کتاب کے ابتدائی ابواب پڑھ چکے تھے، انجیل پڑھ چکے تھے تو اسی کے کچھ پہلے ابواب پڑھ چکے تھے۔ تو جو لوگ یہ کتاب پڑھے ہوئے تھے اور اس کتاب سے واقف تھے، اس کے انداز سے، اسلوب سے اور مزاج سے آشنا تھے،
ہدایات اور تعلیمات کے لحاظ سے بھی انہوں نے اس کا عکس اور خاکہ دیکھا ہوا تھا، اس کی پیشین گوئیوں سے باخبر تھے، اس کے مصداق کے منتظر تھے. یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ کتاب عزیز اپنے اصلی جمال و کمال کے ساتھ ان کے سامنے آ جائے اور اس کو پہچان نہ سکیں؟ تو اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ اہل کتاب ہو کر کیسے اس کتاب سے منہ موڑ گئے. تو اب یہ فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو ہے ان کے بارے میں آپ کسی تردد میں مبتلا نہ ہوں. اے پیغمبر، آپ اپنا فرض ادا کر دیں. ان پتھروں میں جھونک نہیں لگتی تو نہ لگے. حق سے اعراض ان کی فطرت ثانیہ بن چکا ہے، اس لیے اگر تمہاری دعوت ان پر مؤثر نہیں ہو رہی تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ منہ پھیرنے والے لوگ ہی ہیں. ذالک بانہم قالوا، یہ رویہ ان کے ہاں کیوں پیدا ہو گیا؟ اس لیے پیدا ہو گیا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا ہوا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ دوزخ کی آگ ہمیں تو گنتی کے چند دنوں کے لیے چھوئے گی. یعنی اصل میں انسان کو جو چیز اندیشہ ناک بنا سکتی ہے کہ وہ اپنے مفادات اور تعصبات کا اسیر ہو کر حق کا انکار نہ کرے، وہ یہی چیز ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو فرمایا کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے لیے چھوئے گی. اور اس کے ساتھ مزید یہ کہ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس طرح کی اور باتیں بھی جو دین میں گھڑتے رہے اور اپنی طرف سے دین بناتے رہے ہیں، انہوں نے دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. اور فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، لیکن کیا بنے گی اس وقت جب ان کو ہم ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر شخص کی کمائی کا بدلہ اس دن پورا پورا اسے دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یعنی یہ بات جو پیچھے بیان ہوئی کہ ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہوا ہے کہ ہمارے اعمال خواہ کچھ ہوں، ہمیشہ کی جہنم ہمارے لیے نہیں ہے. اول تو ہم اس میں ڈالے نہیں جائیں گے، اگر ڈالے گئے تو چند دن کے لیے گناہوں کی سزا پا کے لازماً چھوٹ جائیں گے. ہماری امت کا عقیدہ بھی کم و بیش یہی ہے. قرآن مجید اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ یہ محض ایک دھوکہ ہے جن میں ان کی جھوٹی آرزوؤں نے انہیں مبتلا کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے دین کے معاملے میں اور بھی بہت سے عقائد نظریات اختیار کر لیے ہیں، وہ ان کو فریب میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ بے خوف ہو جاتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نے کسی حق کا انکار کر دیا، اس پیغمبر کو نہیں مانا، اس پیغمبر کو مان لیا. یہ چیز ہے جو ان کے لیے اصل خرابی کا باعث بن رہی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اب ان کا عہد پورا ہو گیا، ان کا دور اب ختم ہو گیا. کیونکہ یہاں اہل کتاب بحیثیت ایک جماعت، ایک گروہ کے مخاطب ہیں، تو فرمایا کہ ان کا عہد پورا ہو گیا. اب تم لوگ دعا کرو، قُلِ اللہم مالک الملک، دعا کرو کہ اللہ بادشاہی کے مالک. اب ظاہر ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اب بنی اسرائیل سے چھین کر بنی اسماعیل کو دی جانے والی ہے، تو اس کو دعا کے اسلوب میں بیان کر دیا ہے، تبصرہ کرنے کے بعد کہ اب تم دعا کرو کہ اللہ بادشاہی کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے بادشاہی دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے یہ بادشاہی چھین لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے تمام خیر تیرے ہی اختیار میں ہے. اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ بظاہر تو غور کیجئے تو ایک دعا ہے، لیکن اس میں بنی اسماعیل کے لیے ایک عظیم بشارت چھپی ہوئی ہے. یہ دعا صاف اشارہ کر رہی ہے کہ تمام خیر کے مالک پروردگار عالم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا کی بادشاہی اب بنی اسماعیل کو دے دی جائے گی، اور بنی اسرائیل کی کوئی مخالفت بھی اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکے گی. ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے. چنانچہ اب وہ اس دنیا میں اگر رہیں گے تو بنی اسماعیل کے محکوم ہو کر رہیں گے، اس کے سوا جینے کی کوئی صورت ان کے لیے باقی نہیں رہی. لیکن اس بشارت کے اندر ایک عظیم نصیحت بھی چھپی ہوئی ہے کہ بنی اسماعیل اس بادشاہی کو اپنے استحقاق کا کرشمہ سمجھ کر فخر و غرور کے ساتھ قبول نہ کریں، بلکہ تواضع کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، احساس ابدیت کے ساتھ قبول کریں. اس لیے کہ تمام خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ محض اس کی عنایت ہے کہ اس نے دنیا کی سب قوموں میں اس کا سزاوار ان بنی اسماعیل کو بنایا ہے. نبوت انہیں دی جا رہی ہے
دنیا کی بادشاہی بھی ان کے سپرد کی جا رہی ہے۔ تو اس بادشاہی کا اعلان ایک دعا کے اسلوب میں ہوا۔ یہ قرآن کا خاص انداز ہے اور الہامی کتابوں کا بھی خاص انداز ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد جو اقتدار مدینہ میں حاصل ہوا اس کو بھی دیکھیے تو ایک دعا کے اسلوب میں پہلے وہ بیان ہوا ہے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں، تو یہاں اس کو بھی ایک دعا کے اسلوب میں مسلمانوں کی زبان پر جاری کر دیا اور ان کو تنبیہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی دیتے وقت اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تمہارے لیے اس میں کوئی بولنے کا یارہ نہیں ہے، تمہاری خواہشات کے علی الرغم اب جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا اس کو مل جائے گی۔ تولج اللیل فی النہار، یہ دعا چل رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو رات کو دن میں، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور جانتے ہیں کہ تو مردے سے زندہ کو، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ جو بات اوپر بیان ہوئی تھی یہ اس پر آفاق کی شہادت پیش کر دی ہے کہ لوگ اس کو کوئی دور کی چیز نہ سمجھیں۔ جس طرح دن سے رات، رات سے دن، موت سے زندگی اور زندگی سے موت نمودار ہوتی ہے، اسی طرح قوموں کے لیے بھی عزل و نصب اور ذلت اور عزت اور موت و حیات کے فیصلے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی موت و حیات کی طرف جو اشارہ اس تمثیل میں کیا گیا ہے وہ اشارہ وہی ہے جس کو قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں اور اسی طرح تورات کو دیکھیں تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ایک پودے کی طرح فلسطین کی سرزمین میں، فلسطین کی سرسبز شاداب زمین میں ایک پودے کی طرح اپنی اس ذریت کو اگایا تھا، لیکن یہ پودا سوکھ گیا اور حضرت یحییٰ نے پیشینگوئی کی تھی کہ اب تو کلہاڑا اس کی جڑ پر رکھا ہوا ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے ایک پودا عرب کی خشک سرزمین میں بھی لگایا تھا، اس صحرا میں جس کو قرآن نے کہا بے آب و گیا سرزمین میں لگایا تھا، اور وہ مرجھایا ہوا صدیوں تک پڑا رہا، اب اس میں گویا شگوفے نکل رہے تھے۔ اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ایک تناور درخت بن کر وہ اب ایک عالم کو اپنے سائے کی پناہ میں لینے والا تھا، تو یہ اس کو بیان کیا ہے، یعنی اس کو واضح کر دیا ہے کہ پروردگار عالم جس طریقے سے اس کائنات کے نظم میں دن کو رات سے اور رات کو دن سے نکالتا ہے، زندگی سے موت پیدا کرتا ہے اور موت سے زندگی پیدا کرتا ہے، اسی طرح وہ ایک قوم کو اٹھائے گا اور بادشاہی دے دے گا اور دوسری کو اس کے انجام تک پہنچا دے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ چل رہا ہے۔ اس کو ایک دعا کے اسلوب میں بیان کر دیا، فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ان اہل کتاب کے لیے ان قریب صادر ہو جائے گا، اب اس فیصلے کو روکا نہیں جا سکتا۔ فرمایا جب یہ فیصلہ صادر ہونے کا وقت آ گیا ہے تو لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اب ایمان والے مسلمانوں کو چھوڑ کر ان منکروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ یعنی یہ موقع ہے جس پر مسلمانوں کو پھر ہدایت کر دی گئی کہ اب چونکہ خدا کا فیصلہ صادر ہونے والا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی بعثت کے بعد اب اس سرزمین میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو جانا ہے، اس لیے اب ان کے ساتھ دوستی اور تعلقات ختم کر کے اپنے آپ کو یکسوئی سے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل کر لو۔ ارشاد فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ان اہل کتاب کے لیے ان قریب صادر ہو جائے گا، اس لیے ایمان والے اب مسلمانوں کو چھوڑ کر ان منکروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور یاد رکھیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو یہ کریں گے اللہ کو ان سے کوئی تعلق نہ ہوگا، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، الا یہ کہ تم ان سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اس لیے ڈراتا ہے کہ ایک دن تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ ان مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے جو اپنے ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے میں بھی پوری طرح یکسو نہیں تھے، اور اس مرحلے پر بھی جب کہ حجت پوری ہو گئی، آخری فیصلہ صادر ہونے والا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ یہود و نصارہ کی طرف میلان رکھتے تھے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں میں ان کے اعلی کار بھی بن جاتے تھے۔ اس میں من دون المومنین کے الفاظ مسلمانوں کو چھوڑ کر اس کی قید اس لیے لگائی ہے کہ یہ دوستی اگر اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے خلاف نہ ہو تو اس مرحلے میں بھی ممنوع نہیں تھی، لیکن یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اب مسلمانوں کے مفادات اور ان کے مفادات الگ ہو گئے، اسلام کی دعوت کے مقابلے میں یہ کھڑے ہو گئے، اب ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا رشتہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس خاص سیاق میں یہ ہدایت آئی ہے، جہاں کہیں بھی اس کو دیکھا جائے گا یہ کوئی عمومی قانون نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، اس پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی ہے،
حجت تمام ہو گئی ہے، اللہ کا فیصلہ صادر ہونے والا ہے، اس فیصلے میں بنی اسماعیل کو جو بادشاہی ملنے والی ہے اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اب مسلمان ان کے ساتھ دوستی کے تعلقات بالکل ختم کر دیں اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے اس فیصلے میں اب ان کو الگ ہو کر اہل ایمان کی صفوں میں شامل ہونا ہے اور اس مقام پر کھڑا ہونا ہے۔ یہ بات بیان کی۔ یہ جو اس کے ساتھ فرمایا کہ ایک دن تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور بہرحال اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، اللہ کی کریمی سے دھوکے میں پڑ کے اس کی ذات کے ان پہلوؤں کو نظر انداز نہ کر جاؤ۔ وہ اگر شرارتوں سے درگزر کرتا ہے، سازشوں کو نظر انداز کرتا ہے، ریشہ دوانیوں کا فوراً نوٹس نہیں لیتا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جرائم اس کے نزدیک جرائم نہیں ہے یا وہ ان پر گرفت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بندوں کو آخری حد تک مہلت دیتا ہے۔ یہ مہلت بہرحال مہلت ہے، ایک دن ختم ہونی ہے، اس کے بعد عدل کا ظہور ہو جائے گا، اور یہ عدل بھی اسی کی ذات کا ایک پہلو ہے۔ وہ جس طرح کریم ہے اسی طریقے سے عادل بھی ہے۔ اگر یہ عدل ابھی ظہور میں نہیں آیا تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ظہور میں نہیں آئے گا۔ خدا کے کاموں میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ جب اس کی ذات کا یہ پہلو سامنے آئے گا تو ہر شخص پر کھل جائے گا کہ اس سے زیادہ زور آور، اس سے زیادہ بے لاگ اور اس سے بڑا منتقم و قہار کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یہ تشریح ہے ان الفاظ کی، یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے، اس کے فرشتوں نے اور اس دنیا میں علم حقیقی کے سب حاملین نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، یہ حقیقت ہے۔ پھر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے کہ وہی اللہ کو اس طرح ماننے کی دعوت دیتا ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے تو اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا علم ان کے پاس آ جانے کے بعد محض آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا ہے۔ یہ صریح انکار ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کے اس طرح منکر ہوں وہ لازماً پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ چنانچہ وہ اگر تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے اور میرے پیرووں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور بنی اسماعیل کے ان امیوں سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو؟ پھر اگر کریں تو راستہ پا گئے، اور اگر منہ موڑیں تو تم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اپنے بندوں کو تو اللہ خود دیکھنے والا ہے۔ سو ان لوگوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے اور انہیں قتل کرتے رہے جو لوگوں میں سے انصاف پر قائم رہنے کی دعوت دیتے تھے۔ یہی ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہوئے، اور اب ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، انہیں اللہ کی کتاب ہی کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ پھر دیکھا نہیں کہ انہی میں سے ایک گروہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ منہ پھیر لینے والے لوگ ہی ہیں۔ ان کے اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں بس گنتی کے چند دن ہی چھوئے گی، اور یہ بھی کہ اس طرح کی جو باتیں یہ گھڑتے رہے ہیں انہوں نے دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن کیا بنے گی اس وقت جب ان کو ہم ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور جس میں ہر شخص کی کمائی کا پورا پورا بدلہ اسے دے دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان کا عہد تمام ہوا، اس لیے اب تم دعا کرو کہ اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے یہ بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ تمام خیر تیرے ہی اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے، اور جانتے ہیں کہ تو مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ان اہل کتاب کے لیے ان قریب صادر ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان والے اب مسلمانوں کو چھوڑ کر ان منکروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور یاد رکھیں کہ جو یہ کریں گے اللہ کو ان سے کوئی تعلق نہ ہوگا، الا یہ کہ تم ان سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اس لیے ڈراتا ہے کہ ایک دن تمہیں اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔